اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، وہ صاحب ایمان ہے جو نماز پڑھتا ہے، حالت رکوع میں انگوٹھی سجا دیتا ہے۔ اب جائیے برادران اسلام، قرآن کی تفسیروں کا خود مطالعہ کیجئے، آپ حدیث کی کتابیں پڑھ لیجئے، 5 عہدوں میں سے کوئی ضعیف سے ضعیف روایت دکھائیے اللہ نے کہا ہو آدم تو بھی خلیفہ ہے تو میں بھی خلیفہ ہوں۔ اللہ نے خلافت کے بارے میں کہا، اللہ نے کہیں نہیں کہا، جب اللہ نبوت دے رہا تھا اللہ نے کہیں کہا کہ موسیٰ تو بھی نبی ہے تو میں بھی نبی ہوں۔ اللہ نے عہدہ رسالت تقسیم کیے، اللہ نے نہیں کہا نو تو بھی رسول ہے میرے پاس بھی منصب رسالت ہے۔ جب اللہ نے ابراہیم کو امام بنایا اللہ نے جناب ابراہیم سے نہیں کہا میں تجھے بھی عہدہ امامت دے رہا ہوں اور میرے پاس بھی عہدہ امامت ہے، نہیں 5 عہدوں میں سے صرف ایک عہدہ ولایت میں ہے جسے قرآن میں اللہ کہہ رہا تھا یہ بھی ولی ہے تو میں بھی ولی ہوں۔ صرف ایک عہدہ ولایت وہ ہے، کہا میں انہیں بھی عہدہ ولایت دے رہا ہوں، میرے پاس بھی عہدہ ولایت ہے کہ ولی میں بھی ہوں، ولی انہیں بھی بنا رہا تھا۔ اور قبلہ یہ کتنا بلند ہے عہدہ ولایت۔ اب کتاب کا حوالہ دے کے یہ بھی بات کر رہا ہوں، کتاب کا نام ہے الصواعق المحرقہ، اور میں اکثر حوالے اس لیے دیتا ہوں کہ مجلس سے کوئی شک لے کے نہ اٹھے تاکہ اور اہل بیت کی معرفت بلند ہو جانی چاہیے، اور اہل تشیع کتاب نہیں ہے، اہل تسنن کتاب ہے۔ کتاب کا نام ہے الصواعق المحرقہ، لکھی مفتی مکہ صاحب نے تھی، نام ان کا ابن حجر مکی ہے۔ الصواعق المحرقہ کا مطلب ہے جلا دینے والی آسمانی بجلیاں۔ مفتی مکہ نے یہ سوچ کے کتاب لکھی تھی کہ جب میں یہ کتاب لکھوں گا تو شیعہ مذہب پر آسمانی بجلی گرے گی، اسے جلا کے راہ کر دے گی۔ میں مفتی مکہ کی روح سے کہوں گا آسمانی بجلیاں وہ گرا سکتا ہے جس پہ اس پہ اختیار ہوتا ہے۔ آپ کیا آسمانی بجلیاں گرائیں گے ہمارے مذہب پر؟ انہوں نے کہا جلا دینے والی آسمانی بجلیاں، میں کتاب کا نام لکھ رہا ہوں کہ جب میں یہ کتاب لکھوں گا شیعہ مذہب پر آسمانی بجلی گرے گی، اسے جلا کے راہ کر دے گی۔ اب قبلہ اس کتاب سے یہ روایت پڑھ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ بس میں رسالت سجی ہوئی تھی، اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم شب رسالت کے گرد پروانوں کی طرح بیٹھے تھے کہ اچانک حضرت علی تشریف لے کے آئے۔ جیسے ہی نبی نے مولا علی کو دیکھا کہ یا علی آج تیرے چہرے پہ تھکن کے آثار ہیں۔ مولا علی نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کو تھکن کے آثار نظر آتے ہیں آپ اللہ سے دعا مانگیے تاکہ اللہ میری طبیعت صحیح کر دے۔ اب برادران اسلام نبی دعا مانگ رہے ہیں، مفتی مکہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں یا علی کہا کہ رسول اللہ دعا مانگیے اللہ مجھے شفا دے۔ کہتے اب نبی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے کہ اللہم اشف علی بحق علی۔ یہ ہاتھ کسی کا بڑھنا ہے، یہ جو ہاتھ اٹھے نے میں ڈال دیتا ہوں کہ وہ رسول کی عربی دعا تک بھی پہنچ گئے۔ قبلہ جو ابھی تک خاموش ہے انہیں ابھی بھی دعا سمجھ نہیں آئی، اس کے بھی جملہ آسان کر رہا ہوں، میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ نبی نے کہا دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کے کہا اللہم اشف علی بحق علی، بار الہ علی کو شفا دے تجھے علی کا واسطہ۔ مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ آج نبی ہر بندے کے لیے اس کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں۔ کیا اتنے میں ایک مسلمان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ آج میری طبیعت بھی صحیح ہے، اور مفتی مکہ نے وہ جملے بھی لکھے ہیں جو نبی نے دعا مانگے۔ نبی نے جو جملے کہے وہی من اللہ آپ کو بطور امانت دے رہا ہوں، نبی میرے دل توڑتے نہیں ہیں، میرے نبی دل جوڑا کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میں آپ کے لیے بھی دعا کروں گا، کہ نبی نے ان کے لیے بھی دعا مانگی اور جملے یہ تھے اللہم اشف فلانا بحق علی۔ اس کی بھی طبیعت صحیح کر تجھے علی کا واسطہ۔ کہتے ہیں ایک دوسرے مسلمان کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میری طبیعت بھی صحیح نہیں، نبی نے ان کے لیے بھی دعا مانگی اللہم اشف فلانا بحق علی، بار الہ ان کی بھی طبیعت صحیح کر تجھے علی کا واسطہ۔ کئی مسلمان کھڑے ہوئے، نبی ہاتھ
यही दुआ मांग रहे थे, इसकी तबीयत भी सही हो अली का वास्ता, इसकी तबीयत भी सही हो अली का वास्ता। हर एक के लिए दुआ अली के वसीले से हो रही थी। फिर आखिर दिल में छुपी हुई बात लोगों की जुबान पे आ गई, या रसूल अल्लाह ये इंसाफ तो नहीं है, अली के लिए भी वसीला अली बन रहा है, हमारे लिए भी वसीला अली बन रहा है, अली के लिए भी वसीला अली है, हमारे लिए भी वसीला अली है। होना तो ये चाहिए था, अगर अली के लिए अली वसीला बन रहा है तो हमारे लिए हमें वसीला बनाते। जैसे ही लोगों ने ये जुमला कहा, नबी ने कहा तुम अपनी बात कर रहे हो, वल्लज़ी बियदिही नफ्सी, मुझे उस ज़ात की कसम है जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद मुस्तफा की जान है, तुम अपनी बात कर रहे हो। अगर मोहम्मद ने अल्लाह से अपने लिए भी मांगना है तो वसीला अली का बेटा है। तुम अपनी बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए अली का वसीला दे रहा हूं। अगर मैंने अपने लिए भी दुआ मांगनी हो, मैं तो वहां भी वसीला अली का दे रहा हूं। इसलिए अली को वसीला बनाया करो कि अल्लाह ने इन्हें मनसब विलायत अता की, और जितना मनसब विलायत उससे मिलती है। अल्लाह आदिल है, अल्लाह नियतों को भी जानता है, अल्लाह हैसियतों को भी जानता है, अल्लाह हर एक के नाम और नस्ब को भी जानता है, वो हर एक के हसब को भी जानता है। अल्लाह जब किसी को मनसब अता करता है तो अल्लाह अदालत के तराजू में उसे तोल के अता करता है। शायद मेरा कोई दोस्त के नबी केवल अली को ही मनसब विलायत क्यों मिल रहा था, किसी और को ये मनसब विलायत अता हो जाता। विलायत के लिए पहली शर्त ये होती है, अल्लाह मनसब विलायत उसे कहता है कि जिसने कभी बुतों को सजदा न किया, कभी उसने बुतों को सजदा न किया, जिसने कभी गैरुल्लाह को सजदा किया हो, अल्लाह उसे मनसब विलायत अता नहीं करता। और यही तो वजह है कि आप देखते हैं हमारे बिरादरान इस्लाम तमाम असाब के साथ रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम या रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लगाते हैं, और मौला अली के साथ करमल्लाहु वजह लिखा जाता है। जाइए जाके पूछिए उलमा इस्लाम से, जब सारे बराबर हैं तो बाकी रज़ी अल्लाह अली करमल्लाहु वजह, किसी और को करमल्लाहु वजह कह दे, वो कहेंगे नहीं हो सकता। करमल्लाहु वजह का मतलब ये है उसके चेहरे पे अल्लाह का खास करम है। उसकी अली के चेहरे पे क्या करम है, वो कहेगा सिर्फ अली का चेहरा पुत्रों को नहीं झुका था, अली का चेहरा पुत्रों को नहीं झुका था। मैं और आसान कर देता हूँ, तारीख इस्लाम का एक बात खोल देता हूँ। जब फतह मक्का हो रहा था, जब सारे बुत गिरा दिए गए जो काबा के अतराफ में थे, काबा की छत पे एक बुत था जिसका नाम हुबुल था, उसे मीखों से गाड़ा गया था। हर मुसलमान की हसरत थी कि हुबुल को मैं अपने हाथों से जमीन पर गिराऊं। हर मुसलमान की ये ख्वाहिश थी कि मनसब मुझे मिलना चाहिए। मैंने कहा कि नबी दिल तोड़ते नहीं हैं, दिल जोड़ते हैं। जब नबी ने कहा कि मेरे असहाब मुसलमान ये चाहते हैं कि हुबुल को गिराने की सआदत मुझे मिले, नबी ने सिर्फ एक जुमला कहा, अच्छा जो भी गिराना चाहता है हुबुल को गिरा दे, लेकिन गिरा वो सकता है जिसने खुद उसे सजदा न किया है। उसे गिरा वो सकता है, खुद सजदा न किया हो। इतना फख्र किया करो, मेरे दिल में अली की मोहब्बत और विलायत है। हर बढ़ता हुआ कदम रुक गया सिवाय अली के कदम की। अली से गिरा सकता है, फिर मौला अली ने मुझे गिराया था, इसलिए कि कभी मौला अली ने बुतों को सजदा नहीं किया। और दूसरी सिफ्त ये होती है, अल्लाह जिससे मनसब विलायत अता करे उससे बड़ा आलिम कोई नहीं होना चाहिए। अगर उससे बड़ा कोई आलिम हो तो इसका मतलब ये है इसे मनसब विलायत नहीं मिलना चाहिए, मनसब विलायत उसे मिलना चाहिए। और इसीलिए जाइए तारीख इस्लाम का हर बाब खोल लीजिए और हमें ज़ईफ से ज़ईफ रिवायत दिखाइए, कभी अली किसी के दरवाजे पर मसला पहुंचने लगा, ये मसला बता दो, किसी आलिम ने नहीं लिखा बल्कि उलमा ने लिखा है। हर कोई अली के दरवाजे पे आता था। इस्लामी ममलिकत के चपरासी से लेके सदर ममलिकत तक मौला अली के दरवाजे पे आते थे और कहते थे या अली हमें ये भी बताइए, या अली हमें ये भी बताइए, या अली हमें ये भी बताइए। और कहते हैं कई लोग ये कहते हुए दुनिया से रुखसत हो गए, लौला अली हलका, अगर अली न होते हम हलाक हो जाते।
नबी की बस में बैठने वालों में सिर्फ अली ने ये कहा था, सुनूनी सुनूनी क़ब्ल अन तफ़्तूनी। जो पूछना है अली से पूछ लो, इससे पहले तुम अली को खोलो। लोग कहते हैं अली से ही क्यों नबी के बाद हर मसला पूछते हो? अली के सिवा कोई बंदा दिखाओ जिसने कहा हो मुझसे पूछ लो। अगर कोई और हो तो हम उससे पूछ लेते, सिर्फ अली ने कहा था जो पूछना चाहते हो पूछ लो। और कल इस सोच के अली के दरवाजे पे आना, इन्नी आलम तुरुक़ अस्समा बितुरुक़िल अर्ज़, मैं आसमान के रास्ते जमीन के रास्तों से बढ़कर जाता हूं। ये हदीस की भी आपने सुनी हुई है कि नबी ने फरमाया, नबी के जानशीन ने फरमाया, मैं आसमान के रास्ते जमीन के रास्तों से बेहतर जानता हूँ। ये क्या मतलब है? 1400 साल पहले लोगों ने नहीं समझा कि अली क्या कह रहा है। तब एक शख्स ने यही सुना तो खड़ा हो गया, कहता है अली आपने इतना बड़ा दावा किया है, अच्छा मुझे ये बताओ मेरे सर में कितने बाल हैं? और अली का फर्ज करो अगर मैं तुझे बता भी दूँ, तुझे कैसे पता चलेगा मैंने सही बताया है या नहीं? अली ने कहा एक निशानी बता रहा हूँ, तेरे हर बाल पे एक शैतान बैठता है। और ये जो मौला ने कहा मैं आसमान के रास्ते जमीन के रास्तों से बेहतर जानता हूँ, 1400 साल पहले वाले क्या समझे, लेकिन आज का इंसान समझ सकता है। मौला ने 1400 साल पहले कहा कि अगर कभी इंसान जमीन से परवाज करते हुए किसी और सैयारे में कदम रख दे तो उसे अपने इल्म पे गुरूर नहीं होना चाहिए, उसे अली का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हें अली बता रहा था आसमान को भी रास्ते दिया करते थे। अली तुम्हें बता रहा है कि आसमान के भी रास्ते होते हैं। और ये सिर्फ दावा अली औलाद अली कर सकती है, सुनूनी सुनूनी क़ब्ल अन तफ़्तूनी। और जब एक दफ़ा खतीब बगदाद सिद्ध इब्न जौज़ी उसका नाम था, बगदाद का सबसे बड़ा खतीब, उसे भी अपने इल्म पे गुरूर आया, घमंड हुआ, तकब्बुर हुआ। वो जाता है मस्जिद में जाके मिंबर पे खड़ा होके कहता है बगदाद वालों सुनूनी सुनूनी क़ब्ल अन तफ़्तूनी, जो पूछना है मुझसे पूछ लो इससे पहले कि सिद्ध इब्न जौज़ी तुम्हारे दरमियान न हो। उसने मस्जिद में दावा किया, जैसे ही उसने ये ऐलान किया अब उसकी शून्य किस्मत मस्जिद के साथ वाला घर अली के चाहने वालों का उधर साथ वाला घर अली के चाहने वालों का था। रिवायत है कि घर में मर्द कोई नहीं था, सिर्फ घर में मोमिना थी। उसने कहा ये तो वही दावा कर रहा है जो अली ने किया था, जो मुझसे पूछना है पूछ लो। खतीब बगदादी भी वही दावा कर रहा है। मोमिना ने सर पे चादर की हिजाब करके मस्जिद में आ गई। मस्जिद में आके कहती है अभी अभी कोई यहाँ अली वाला दावा कर रहा था। सिद्ध में जो सीना चौड़ा करके कहता है हाँ मैंने वो दावा किया है कि जो मुझसे पूछना है पूछ लो। कहा देखो सिद्ध में जौज़ी सिर्फ ये दावा नहीं कर सकता है। सिद्ध में जौज़ी कहता है मेरे सीने में भी इतना इल्म है, मैं ये दावा कर सकता हूँ। जैसे ही कहा ना जो पूछना है पूछ लो। मोमिना कहती है फिर सोच लो कुछ पूछ लो। कि तूने अली वाला दावा किया, जो पूछना है पूछ लो। कल श्री ये तो दावा किया है जो पूछना है पूछ लो, कि फिर तुम्हें सिद्ध इब्न जौज़ी जैसा आलिम नहीं मिलेगा। मोमिना कहती है सिद्ध इब्न जौज़ी ये बता जो सर पे पगड़ी बांधी है इसके पेच कितने हैं? सिद्ध इब्न जौज़ी कहते हैं ये तो मुझे मालूम नहीं। सिद्ध इब्न जौज़ी यहीं पे अपना इल्म और अली का इल्म देख ले। तुझे अपने हाथ से बनाए हुए पगड़ी के पेच मालूम नहीं और दावा अली वाले कर रहा है। कि अपने हाथ से बनाए हुए पगड़ी के पेच तो तुझे मालूम नहीं है कितने हैं। और मेरा मौला तो आसमान के रास्ते जान रहा था। और इसलिए ये दावा सिर्फ अली औलाद अली कर रही थी। शायद मेरा कोई दोस्त कहे दावा तो किया है कि अली से बड़ा आलिम कोई नहीं, कि हर कोई अली के दावे पे दरवाजे पे आता था। दलील क्या है दावे की? कहते हैं कि नबी के बाद हुकूमत के पास एक मसला आया। कहते हैं कि मसला क्या है कि एक बच्चा पैदा हुआ है। वो बच्चा कैसे है? उसके सर दो हैं,
اور دھڑ ایک ہے. کہتے ہیں باپ زندہ رہا، معاملہ چلتا رہا. جب باپ کا انتقال ہو گیا، وارثوں میں اختلاف ہو گیا. اس نے کہا یہ ایک بندہ ہے چونکہ دھڑ ایک ہے، اسے ایک بندے کا حصہ دو. اس نے کہا یہ دو بندے ہیں چونکہ سر دو ہیں، انہیں دو بندوں کا حصہ دو. جیسی حکومت نے یہ سوال سنا، حکومت کا سر چکرا گیا کہ ایسے مشکل مسئلے علی کے دروازے سے پوچھا. ایسے مسئلے علی کے دروازے سے جا کے پوچھو. اب کہتے ہیں وہ فوراً مولا علی کے دروازے پہ آئے. تو علی بچہ ہے، سر دو ہے، دھڑ ایک ہے، یہ بتائیے وہ ایک ہے یا دو ہے، وراثت میں کتنے بندوں کا حصہ دے. مولا نے کہا یہ مشکل مسئلہ ہی نہیں. ایسے کرو جب وہ بچہ سو رہا ہو، مولا نے کہا آہستہ سے ایک کے کان میں جا کے اٹھاؤ. اگر ایک کے اٹھانے سے دونوں سر اٹھ جائے سمجھو اندر سے ایک بندہ ہے. اگر ایک سر سوتا رہے دوسرا اٹھ جائے سمجھو اندر سے دو بندے ہیں. اگر ایک کے کان میں جا کے اٹھاؤ دونوں سر اٹھ جائے تو یہ اندر سے ایک ہے. چلو آپ کی محبت علم دیکھیے ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں. مولا علی کے دو چاہنے والے سفر پہ جا رہے تھے. جیسے ہی سفر پہ تھے ساتھ والے دوست کی وفات ہونے لگی. اس نے اپنے دوست کو 1000 درہم دیا. مثلا صرف آپ کے ذہن میں قریب کرنے کے لیے 1000 روپیہ فرض کیجیے دیا اور اسے وصیت کی اس میں سے کچھ خود رکھ لینا، جتنا تیرا دل کرے اتنا میرے بیٹے کو دے دینا. اب اس کا انتقال ہو گیا، وہ واپس آیا. اس نے کہا ایسے کرتا ہوں 300 اس کے بیٹے کو دیتا ہوں، 700 خود رکھ لیتا ہوں. کہتے ہیں اس وصیت پہ عمل کرنے سے پہلے میں مولا علی کے دروازے پہ گیا. میں نے کہا مولا میرا ایک دوست تھا، اس نے مجھے 1000 دینار دیا یا درہم دیا اور اس نے وصیت کی ہے کہ کچھ خود رکھ لینا، جتنا تیرا دل کرے اتنا میرے بیٹے کو دے دینا. مولا نے کہا پھر تو نے کیا سوچا؟ کہ مولا میں ایسے ہی سوچ رہا ہوں کہ 300 اس کے بیٹے کو دے دوں اور میرا جی چاہ رہا ہے 700 خود رکھ لو. مولا نے کہا وصیت پہ عمل نہیں ہوگا. گیاری اس نے مجھے اختیار دیا تھا. مولا نے کہا نہیں 700 اس کے بیٹے کو دے، 300 خود رکھ. گیاری کیسے؟ کہ اس نے کہا تھا جتنا تیرا دل کرے اتنا میرے بیٹے کو دینا. اور پھر تیسری شرط یہ ہے اللہ منصب میں ولایت اسے دیتا ہے کہ اس سے بڑا شجاع کوئی نہیں ہونا چاہیے، اس سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہونا چاہیے. شجاع اسے نہیں کہتے جو بات بات پہ تلوار نکال دے. شجاع اسے کہتے ہیں جب تلوار نکالنی ہو تلوار نکالے، جب نیام میں رکھنی ہو نیام میں. اور شجاع کے بھی جنگ اصول ہوتے ہیں. مولا جی کے کچھ اصول تھے. صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھا ہوں. اگر آپ پڑھی پوری کتاب ہے جس میں علی اشرف الناس ہے کہ مولا کے جنگ میں اصول کیا تھے. صرف ایک جملہ کہتے ہیں مولا جنگ میں جب جاتے تھے جس گھوڑے پہ سوار ہو کے جاتے تھے کہتے ہیں کہ وہ گھوڑا بڑا کمزور ہوتا تھا، بڑا نحیف ہوتا تھا. لوگوں نے کہا یا علی آپ نے بڑھ بڑھ کے کافروں پہ حملہ کرنا ہوتا ہے، آپ کوئی تیز رفتار گھوڑا لایا کریں، آپ یہ کمزور نحیف سا گھوڑا لے کے آتے ہیں. مولا نے کہا تیز رفتار گھوڑے کو لاتا ہے جس نے جنگ سے بھاگنا ہوتا ہے. علی کو تیز رفتار گھوڑا نہیں چاہیے. علی نے تو جنگ میں قدم جما کے لڑنا ہوتا ہے. مولا نے کہا یا دوسرا تیز رفتار گھوڑے کو لاتا ہے جس نے بھاگتے ہوئے کافر کے پیچھے بھاگنا ہوتا ہے. مولا نے کہا نہ میں کبھی جنگ سے بھاگا ہوں اور نہ کبھی بھاگتے ہوئے کافر کے پیچھے بھاگا ہوں، اس لیے کہ اگر کوئی کافر مولا کے مقابلے پہ آتا تھا مولا سے پہلے جملہ کہتے تھے اچھا ایسا کر تو کلمہ اسلام پڑھ اور واپس چلا جا. اب کہتے ہیں جب وہ یہ شرط ٹھکرا دیتا مولا دوسری اس کے سامنے شرط رکھتے کہا اچھا ایسا کر پھر علی کے مقابلے میں نہ لڑ، یہیں سے واپس چلا جا. اگر وہ دوسری شرط بھی نہ مانتا مولا کہتے پھر تیسری شرط یہ ہے پہلا بار تو علی پہ کر. کیونکہ
پہلا بار جلدی اسے ہو کہ جسے یہ ہو کہ شاید دشمن میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. علی تو اشجع الناس تھا، سب سے زیادہ بہادر تھا. مولا کہتے تھے پہلا بار تو کر، اور پہلا بار دشمن کرتا تھا. اور پھر مولا کی یہ جنگ میں اصول تھا، اگر وہ وار کرنے والا بھی جب مولا سے ڈر کے میدان سے فرار ہو جاتا تھا، مولا کبھی اس کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے. مولا نے کہا میں اس لیے کمزور جانور لے کے آتا ہوں، تیز رفتار وہ لے کے آئے جس نے جنگ سے بھاگنا ہو، یا بھاگتے ہوئے کافر کے پیچھے بھاگنا ہو. مسلمانوں نے کہا یا علی یہ تو سمجھ آ گئی، آپ جنگ سے فرار نہیں ہوتے اس لیے کہ جنگ سے بھاگنا حرام ہوتا ہے. یا علی یہ بتاؤ، ایک کافر آپ کے مقابلے میں آیا، اس نے تلوار بھی نکالی ہے، آپ نے تلوار سے وار بھی کیا ہے، اب علی اس بھاگتے ہوئے کافر کے پیچھے کیوں نہیں بھاگتا؟ قبلہ صاحب اٹھائیے جملہ لوہے پر نقش کیجیے اور فخر کیا کرو میں علی کا شیعہ ہوں. مولا نے کہا علی اس لیے بھاگتے ہوئے کافر کے پیچھے نہیں بھاگتا، اگر کوئی کافر علی کے مقابلے پہ آئے اور علی سے جا کے میدان سے فرار ہو جائے، علی یہ سمجھ جاتا ہے یہ بھاگتا ہوا کافر علی سے زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے. یہ بھاگتا ہوا کافر علی سے زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے. علی اتنا بڑا سخی ہے، علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کوئی جنگ کے میدان میں بھی علی سے سلام کرے اور علی سے خالی واپس لوٹا دے. علی جنگ میں بھی عطا کرتی کہ کوئی دشمن بھی علی سے سوال کر رہا ہو، وہ بھاگتا ہوا کافر مجھ سے زندگی کی بھیک مانگ رہا ہوتا ہے. اس لیے علی کی غیرت گوارا نہیں کر رہی کہ میں دشمن کو بھی میدان میں اگر میرے آگے ہاتھ پھیلائے تو اسے خالی واپس لوٹا دوں. اور قبلہ پھر پاکستان کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ کوئی بڑی دلیل کی ضرورت نہیں کہ مولا علی سب سے بڑے بہادر تھے، اس لیے کہ آپ کے ملک میں سب سے بڑا اعزاز ہی نشان حیدر دیا جاتا. اگر کوئی مولا علی سے بڑے بہادر ہوتے تو ان کے نام کا اعزاز دیا جاتا. اس لیے کہ جب آپ کا خدا داد مملکت پاکستان مل گئی تو اس کے بعد علماء اور یہاں کے مقتدر ہلکے سر جوڑ کے بیٹھ گئے، جو اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے اسے کس کے نام کا اعزاز دیا جانا چاہیے. کہتے ہیں کہ تمام فوجی قیادت، عسکری قیادت، سیاسی اور علماء مفتیان دین نے ایک ایک اسلام کا باب کھولنا شروع کر دیا، ایک ایک اسلام کی جنگ پڑھنا شروع کر دی، اور بالآخر سب نے نتیجہ یہی نکالا اگر پاکستان کے سب سے بڑے بہادر کو اعزاز دینا ہے تو علی کے نام کا نشان حیدر دینا کرو. علی کے نام کا نشان حیدر دیا کرو. اب اگر یہاں پہ کوئی فوج کا بندہ بیٹھا ہو تو وہ میرے بات کی تائید کرے گا، جسے نشان حیدر مل جاتا ہے پھر اس کا یہ رتبہ اور مقام ہو جاتا ہے کہ جب نشان حیدر مل گیا اسے فوج کے عام سپاہی سے لے کے بڑے جرنیل تک کھڑا ہو کے سلوٹ کرتا ہے، اس لیے اس کے سینے پہ نشان حیدر کا تمغہ ہے. نشان حیدر ملتا ہے کہ عام سپاہی سے لے کے بڑے فوجی افسر جرنیل تک اسے کھڑے ہو کے سلام کیا جاتا ہے، اسے سلامی پیش کی جاتی ہے. کہ اس لیے دو مصروں میں شاعر نے کہا مجال کیا ہے بروز محشر فرشتے ہم کو نہ دے سلامی. جس کے پاس نشان حیدر ہو اسے چھوٹے عام سپاہی سے بڑے رینک کے افسر تک سلام پیش کرتے ہیں. کا مجال کیا ہے بروز محشر فرشتے ہم کو نہ دے سلامی، ہمارے سینوں پہ داغ ماتم نشان حیدر سے ختم ہو. جسے نشان حیدر مل جائے اسے عام سپاہی سے بڑے افسر تک سلوک پیش کرتا ہے. اور کتنا فخر کیا کیجئے کہ آپ کو ماں کی آنکھوں سے یہ محبت ملی ہے، آپ کو ماں کی آنکھوں سے یہ ولایت ملی ہے. ویسے قدر اسے ہوتی ہے جس نے کوئی خراج دیا ہو، جس نے اس محبت کی وجہ سے اپنا مال قربان کیا ہو، اپنا گھر بار لٹایا ہو، اپنا کوئی بیٹا علی کی راہ میں قربان کیا ہو، پھر اسے پتہ چلتا ہے اس کی قدر و قیمت کیا ہے. کہ اگر بندہ نماز تہجد پڑھے، نماز فجر پڑھے، سجدے میں رکھ دے اس ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے جو میرے دل میں علی کی ولایت و امامت کا عقیدہ ہے، اس وقت سر سجدے سے اٹھائے جب سورج طلوع ہو چکا ہو، اس ایک نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. دنیا میں نہیں اس کی قدر ہوتی. جب انسان لہر میں اتارا جاتا ہے اور ایک ایک
عمل کی وجہ سے قبر روشن ہو جاتی ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اگر ذرہ برابر نیکی ہے اسے بھی آنکھوں سے دیکھو گے. اس لیے کہ یہ ہمارا ہر نیک عمل ایک خوبصورت شکل اختیار کر لیتا ہے، ہماری ہر برائی ایک بری شکل اختیار کر لیتی ہے. اور اس کی دلیل علماء کہتے ہیں یہی قرآن کی آیت ہے. ذرہ برابر نیکی ہے تو آنکھوں میں دیکھو گے. کہتے ہیں کہ قبر میں ایک ایک عمل آئے گا. یہ تمہاری نماز ہے، یہ تمہارا روزہ ہے، یہ تمہارا حج تھا، یہ تمہارا خمس و زکات ہے. کہتے ہیں کہ اچانک مومن کی قبر ہر طرف سے منور ہو جائے گی. وہ کہے گا یہ میری کون سی نیکی ہے؟ اسے بتایا جائے گا یہ محبت اہل بیت کے چراغ جو تم نے روشن کیا. اب میرے عزیز دوستو بزرگوں، جب کسی کی دشمنی ہو، وہ دشمنی میں بیٹی مار دیتا ہے، بیٹیاں مار دیتا ہے. غیرت مند دشمن بھی بہن بیٹیوں کا حیا کرتا ہے. لیکن علی کا دشمن اتنا کم ظرف تھا، وہ علی کے دشمنی کے بدلے علی کی بیٹیوں سے لے رہے تھے. میرے سامنے نظر ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک لمحے کے لیے سوچنا، آپ اپنے گلی محلے میں دیکھتے ہوگے اگر کوئی کسی کے بیٹے کو تمانچہ مار دے بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر کوئی کسی کی بیٹی کو تمانچہ مارے لوگ لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. یہی بات تو رلاتی ہے کہ حسین کی بیٹی کو کربلا سے لے کے شام تک تمانچوں سے مارا. اجرکم علی الزہرا. بڑی محبت تھی مولا حسین کو اپنی اس بیٹی سے. اور اسی لیے تو علماء کتب مقاتل میں لکھتے ہیں کہ جب مولا حسین مقتل کی جانب چلنے لگے اور مولا نے رہوار کو چلنے کا حکم دیا، رہوار آگے نہیں بڑھا. جب مولا نے کہا رہوار اگر تو تھکا ہوا ہے، حسین بھی تھکا ہوا ہے، آخری دفعہ مجھے مقتل میں چھوڑ دے، تجھے واپس لانے کی بھی زحمت نہیں کروں گا. حضرت جہاں انسان حیوان ہو گیا تھا وہاں یہ حیوان اپنا سر جھکا دیتا ہے. مولا نے دیکھا 4 سال کی سی آزادی ذوالجلال کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی تھی بابا کے ذوالجلال بابا کو مقتل میں نہ لے جا، صبح سے جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. مولا حسین راہوار سے زمین پہ اترے، بیٹی کو اٹھایا، سینے سے لگایا، بیٹی کے سر پہ بوسہ دے کے کہا. ایت اللہ جمع ذہنی تہرانی اپنی مقتل کی کتاب میں روایت لکھتے ہیں، بیٹی سے کہا سکینہ مجھے